وہ بھی تو کسی غریب کی بیٹی ہے، اس نے کوئی اللہ سے کہا تھا کہ مجھے بیٹیاں دے بیٹا نہ دے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا ظالمہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ بیٹے ہوں گے نسل چلے گی؟ کملی والے کو 3 دیے، تینوں لے لیے، میں نے 4 بیٹیاں دی، سینے سے لگا کر 4 بیٹیوں کا خدا سینے سے لگا کر خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تجھے بیٹی دی، تجھے پتہ ہے بیٹی کتنا بڑا اعزاز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ آتا ہے ابا کے سر پر، باپ کے سر پر یوں کر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے، بعض جگہ آیا فرشتہ سرانے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کندھے پر تھاپی مار کے کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو۔ کیوں پریشان ہے؟ بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ زحمت نہیں، خدا کی رحمت تیرے گھر میں آئی ہے، اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے، اور بیٹی کے باپ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، رحمت برسانا میں خدا کا کام ہے۔ اس ریت کو توڑ دو۔ آج نوجوانوں جو شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہو، میری مائیں بہنیں دیے رانی ہیں، آج خدا پاک کی قسم ہے اللہ سے بیٹی مانگ لو، اللہ سے بیٹی مانگ لو، اللہ سے بیٹی مانگ لو۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ تیرے ساتھ دسترخوان پہ تیرے برتن کے اندر بیٹھ کر تیری بیٹی نے انگلی ڈبو کے سالن میں کھا لیا، اس دسترخوان کا قیامت کے دن اللہ حساب نہیں لے گا۔ بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، رشتہ داروں نے کہا اٹھ کھڑا ہو، اللہ کی مرضی ہے، اللہ اگلے سال بیٹا دے گا۔ آسمان والا رب کہتا یوں نہ کہہ کہ اگلے سال بیٹا دے گا، بیٹا دوں تب بھی میری مرضی، بیٹی دوں تب بھی میری مرضی۔ تو ادھر مبارکباد دیتے ہیں، منہ دکھتا ہے، تیرے منہ میں چھالے پڑتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بیٹی دنیا کے اندر آتی ہے اللہ اکبر، فرشتہ آسمان سے خدا کا سلام لے کے آتا ہے، دوسرا فرشتہ روزے پاک سے حضور کی مبارکباد لے کے آتا ہے کہ بیٹی کے باپ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر پہ خدا کا سلام آیا، محمد مصطفیٰ کے روزے سے مبارکباد آئی ہے۔ پتا تھا امت کے اندر مرض آئے گا، اس لیے میرا نبی ممبر پر آ گئے، انگلی کا اشارہ کبھی 4 کا، کبھی 3 کا، کبھی 2 کا فرمایا جس کے 3 بیٹیاں ہوں ان کی تربیت کرے، پھر ان کو بیاہ دے، قیامت کے دن جنت میں اس طرح ساتھ ہوگا جس طرح شہادت والی انگلی ساتھ ہوتی ہے، جس طرح بیچ والی انگلی کو شہادت والی انگلی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، قیامت کے دن بیٹیوں کے باپ کو میں محمد عربی کے ساتھ کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہے؟ اللہ کی قسم، بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی کرم ہوتی ہے، بیٹی خدا کا فضل ہوتی ہے۔ جس گھر کے اندر بیٹی ہوا کرتی ہے خدا کی رحمت آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح برستی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں میں بیٹوں کی مذمت کر رہا ہوں، میں بیٹے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے نہیں ہونے چاہیے، بیٹا بھی ہونا چاہیے، لیکن اپنے بیٹے کو اس قابل بنا دے، اپنے بیٹے کو اتنی تمیز سکھا دے، اپنے بچے کی اتنی اپنے ہاتھوں سے تربیت کر دے کہ تیرا بیٹا قیامت کے دن اللہ اکبر جنت کا ٹکٹ لے کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دے۔ میرے چاند میں آپ سے گلہ کر کے جاؤں گا، اگر یہ میرا گلہ بلتا ہے تو سر جھکا کے سننا، اگر یہ میرا گلہ نہیں بلتا تو سر ہلا کے جواب دے دینا۔ تم صبح سے لے کر دکان پر جا کر محنت کر کے تم نے دکان بنا لی، کارخانے پر صبح گئے رات کو آئے تم نے کارخانہ بنا لیا، اپنے کھیتوں میں اپنی فصلوں میں گئے محنت کر کے تم نے فصلیں بنا لی، لیکن آئے بھی بدقسمتی تو نے گھر میں اپنا وقت نہ دیا، تو نے اپنی نسل کو نہ بنایا، گھر میں وقت بچوں کو دیتا، صبح کام پر جاتا، عصر کے وقت اپنے گھر آتا، پھر سارا شام پھر ساری رات تک اپنے گھر میں بیٹھتا، اپنے بچے کو ساتھ لے کے مسجد میں آتا، خود درود پڑھتا، اپنے بچے سے پڑھواتا، اپنی بچی سے پڑھاتا۔ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرماتے ہیں، علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ اللہ اکبر سفر پر گیا، مجھے پانی کی ضرورت پڑی وضو کرنے کے لیے، ایک چھوٹے سے گوٹھ براڑی کے اندر مجھے کنواں نظر آیا، 4-5 کچے پکے مکان اس کنویں کے پاس تھے، میں بڑا وہاں پریشان ہوا، میں نے جھانک کے دیکھا رسی کوئی نہیں، میں نے جھانک کے دیکھا کہ وہاں برتن کوئی نہیں، کس طرح پانی نکالوں؟ آسمان کی طرف دیکھنے لگا، سورج غروب ہو رہا تھا، ایک بچی دیوار کے مڈیرے پہ کھڑی تھی، میں نے اس بچی سے کہا بیٹی ادھر آ، 6-7 سال کی تھی، کہنے لگی بابا کیا بات ہے؟
میں نے کہا جلدی کر اپنے گھر سے رسی لے کے آ, اپنے گھر سے کوئی برتن لے کے آ. کہا کیا کرے گا؟ رسی ڈول سے باندھ کے کنویں میں ڈالوں گا, پانی نکال لوں گا. کیا کرے گا؟ وضو کروں گا. بچی مسکرا کے کہنے لگی کہ اتنا بڑا نماز کا نشان تیرے ماتھے پر, اے بابا کیا فائدہ, تیری نماز بغیر ڈول کے بغیر رسی کے کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی. علامہ فرماتے ہیں میں نے اس بچی کی طرف دیکھا, میں نے کہا بیٹی بغیر رسی سے پانی بغیر ڈول سے نکل سکتا ہے؟ کہاں نکل سکتا ہے. کہ یا آج تو نکال کے دکھا ورنہ میں نکال کے دکھاؤں گی. علامہ فرمان لگے عصر کی نماز کا وقت ہے, مقابلہ نہ کر, شرط نہ لگا, تو پانی نکال کے دکھا. فرمایا اپنی دیوار کے مڈیرے پر آئی اور یوں کر کے دیوار کی طرف جھکی. جیسے جھکی اس نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے منہ سے تھوک نکالا. میں نے زمین کی طرف دیکھا, رب اکبر کی قسم ہے تھوک کنویں میں بعد میں گیا, پانی ٹھاٹے مارتا پہلے اوپر آ گیا. میں نے جلدی سے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بچی تیری پیری پڑتا ہوں, ذرا نیچے آ. کہا بابا کیا کرے گا, تجھے پانی مل گیا, تو نے نماز پڑھ لی, خدا کا شکر کر, اپنے سفر کو جا. کہا بیٹی ایک منٹ نیچے آ. کہ وہ 6 سال کی بچی جب نیچے اتر آئی, علامہ فرماتے ہیں مسکے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بیٹی بتا, میرے تقوی میں وہ کام کوئی نہیں, میری پرہیزگاری میں وہ کام نہیں ہوا جو اللہ نے تیرے تھوک میں کمال کر دیا. میں دیکھنا چاہ رہا تھا تیرا تھوک کنویں میں گیا یا پانی باہر آیا. کہا بابا کیا ہوا؟ کہ جیسے تیرا تھوک کنویں کی 4 دیواری کے اندر گیا, پانی تیرے تھوک کے اثر سے باہر آ گیا. کرتی کیا ہے, کون سا عمل کرتی ہے, کون سا چلہ کرتی ہے؟ کہنے لگی بابا 6 سال کی عمر ہے, ابھی 7ویں سال کی میری عمر کوئی نہیں. بابا جی 7 سال کی میری عمر کوئی نہیں, نماز میرے پہ فرض کوئی نہیں, روزہ میرے پہ فرض نہیں. کہ کوئی تو عمل تیرا ایسا ہوگا. کہ ہاں ایک عمل میرے پاس ہے. رات کو جب روٹی کھا کر سونے لگتی ہوں, میری ماں نے چھوٹا سا دوپٹہ, چھوٹا سا مصلا بنا رکھا ہے, چھوٹی سی تسبیح بنا رکھی ہے. میری ماں میرے سر پر دوپٹہ اڑا دیتی ہے, پھر مجھے مصلے پر بٹھا دیتی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے میری ماں اس وقت مجھے گود میں لٹا کے لوری نہیں دیتی جب تک میں کالی کملی والے پر 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں. بیوی کا حق مہر کھا گئے, بیٹیوں کا حق کھا گئے, دندناتے. کس چیز کے تم شیخ ہو, کس چیز کے تم مری ہو, کس چیز کے تم لغاری ہو, کس چیز کے شرم آنی چاہیے, ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. بیٹیوں کا حق بھی کوئی کھاتا ہے, اسے مرد نہیں کہتے, اسے ہجڑا کہتے ہیں. بیٹیوں کا حق بھی کوئی کھاتا ہے. میرا چاند خدا کی قسم روزانہ ہر سال کسی ذمہ دار سے, مولوی صاحب سے اپنی وصیت لکھوایا کر. مکان میں اتنے حصے دار ہیں, دکان میں اتنے حصے دار ہیں, میرے کھیت میں, میرے مربے میں, میری حویلی میں اتنے حصے دار ہیں. وہ وصیت لکھوا کے اپنی جیب میں رکھا کر. مر گیا اللہ کی قسم بری ذمہ ہوگا. اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو بنا دے, بیٹی تیرا حصہ یہ, بیٹے تیرا حصہ یہ. خدا کی قسم یہ قرآن سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں, اگر بیٹی کا حق کھا کے قبر میں چلا گیا تو ایک رات خدا کی قسم قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا. اللہ کے واسطے ہمارے اندر بہت بڑا مرض ہے, بیٹیوں کو حق نہیں دیتے. پتا تھا امت کے اندر یہ بیماری آئے گی, امت کے اندر مرض آئے گا, بیٹی ہوگی, بیٹے کے لیے دوسری شادی کرنے لگے گا. کاش خدا تیری بیٹی کی کہیں شادی کرے, پھر تیری بیٹی کے بیٹا نہ ہو, تیرا داماد, اللہ اکبر, تیری بیٹی پہ دوسری عورت لائے. اس وقت جب تیرے سینے پہ تلوار چلے گی, جس طرح تیرا کلیجہ ٹوٹے گا, کٹے گا,